نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف لائق و سزاوار ہے ساری کائنات کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 ہفتوں میں استقبال رمضان کے عنوان سے مختلف پہلوؤں سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں اور کس قسم کی تیاریوں کا
حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تفصیلی باتیں گزشتہ ہفتہ آ چکی ہیں، انشاءاللہ الرحمن اسی عنوان سے متعلق باقی مادہ باتیں بھی آئیں گی، اور ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک کے کچھ خصوصی مسائل بھی ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ رمضان کی تیاری اور اس کے استقبال کے عنوان سے جو باتیں آپ کے سامنے آئی تھی، اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کو ایک پروگرام کی حیثیت سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جس طرح دنیا بھر کے انسان پروگرام کرتا رہتا ہے اور وقت سے پہلے اس کی تیاریاں بھی کرتا ہے، بلکہ تیاری اخیر وقت تک چلتی رہتی ہے، اسی انداز سے اگر ہم نے رمضان کو ایک پروگرام تسلیم کر لیا تو ہمیں پہلے سے بھی اس کی تیاری کرنی ہے، اخیر وقت تک تیاری کرنی ہے، اور پھر اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جب تک ہمارا پروگرام چلتا رہے گا مستقل ہمیں چوکس و پابند رہنا ہوگا، کہ جس کے نتیجے میں بطور خاص رمضان کے فیوض و برکات سے اپنے دامن کو ہم بھر سکتے ہیں اور اپنی خطاؤں اور گناہوں کی بخشش کرا کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق و حقدار بنا سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کچھ اس طرح کر لیجئے کہ جو کام رمضان سے پہلے آپ کر سکتے ہیں اسے کر گزریے۔ ظاہر سی بات ہے روزہ تو پہلے رکھیں گے نہیں، رمضان کے شروع ہونے ہی پہ روزہ رکھا جائے گا، لیکن اس کی جو تیاریاں ہوتی ہے، افطار اور سحری کا انتظام ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا جو جذبہ ہوتا ہے اسے بروئے کار لانے کی نوبت آتی ہے، پھر آخر میں عید کی تیاریاں ہوتی ہے۔ اگر یہ سارے کام اگر سہولت ہو اور رمضان سے پہلے کر لیے جائے تو ماہ رمضان میں عبادت کا زیادہ موقع ملے گا۔ اگر ہم نے پہلے نہیں کیا تو عبادتوں کے ساتھ ان ضروری چیزوں کو کرنے کے لیے ہمارے اوقات صرف ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری عبادتیں ہماری متاثر ہو سکتی ہیں، اس لیے رمضان سے پہلے اس کی تیاری کرائی جاتی اور اسے پروگرام کی حیثیت سے منانے کے لیے جتنی تیاریاں ممکن ہو سکتی ہے کر لی جاتی ہے۔ رہا ماہ رمضان المبارک کی آمد کا مسئلہ، ایک بات یاد رکھیے گا، کسی بھی مہینے کی شروعات چاند کے دیکھنے سے یا اس کی رویت کی شہادت و گواہی ملنے سے ہوتی ہے۔ شام کے وقت میں آسمان کے کنارے ہر مہینے کی شروعات میں چاند نظر آتا ہے۔ آپ اگر نہیں دیکھ سکے، فرصت نہ ہونے کے نتیجے میں،
یا فضا کے ابر آلود ہونے کے نتیجے میں، تو انتظار کیا جاتا کہ اس سلسلے میں کوئی تحقیقی خبر آپ کے پاس پہنچ جائے کہ فلاں جگہ لوگوں نے چاند دیکھا ہے اور شرعی قواعد و ضوابط کے مطابق انہوں نے شہادت و گواہی بھی دی ہے، اور پھر اس کی شہادت و گواہی تسلیم کر لی گئی، اور رویت ہلال کمیٹیوں نے باضابطہ اس تجویز کو پاس کیا اور اعلان کر دیا گیا کہ چاند کی رویت ہو چکی ہے، اس کی شہادت مل چکی ہے، یعنی رمضان کا مہینہ متحقق ہو گیا، اب آپ رمضان میں گویا داخل ہو چکے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، کبھی کبھی کوئی اعلان بڑا اچھا لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے تباہیاں بے شمار آتی ہیں۔ اتحاد کے نعرے کے ساتھ اختلاف پیدا کرنے والے کچھ افراد آپ کے سامنے آئیں گے کہ وحدت رویت کا مسئلہ اپنا لیا جائے، سعودیہ عربیہ کے چاند کے دیکھنے کو بنیاد بنا کر پوری دنیا میں چاند تسلیم کر لیا جائے، اور پھر نماز تراویح شروع ہو، روزہ شروع ہو، اور اسی مناسبت سے عید منا لیا جائے۔ بظاہر یہ اچھا لگتا ہے لیکن جغرافیائی اعتبار سے یہ چیز تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں چاند سعودی عربیہ سے پہلے بھی نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی رویت کو تسلیم کیجئے، اور کچھ لوگ بیچ میں اگر اس قسم کے بکواس کرنے آتے ہو تو اپنا ماتھا اس کے پیچھے خراب مت کیجئے اور اپنا کام کیجئے۔ چاند کی رویت ہو گئی، یہ شہادت و گواہی مل گئی، شام سے شروعات ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا مسئلہ آپ کے سامنے آیا۔ لوگ 8 اور 20 کے چکر میں اختلاف بہت کرتے ہیں۔ 2-4 دن تراویح کے لیے مسجدوں میں بڑی بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے رمضان کے ایام گزرتے چلے آتے، تراویح پڑھنے والے مصلیوں کی تعداد میں کمی بھی آتی چلی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بڑی بحثیں ہوتی ہیں، تراویح 8 ہے یا 20 ہے، بڑا جھنجھٹ جمیلا ہوتا ہے۔ سیدھی سادی بات، جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کے سامنے آ جائے، دنیا میں کوئی انسان اس پر عمل کرے نہ کرے اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث صحیح آپ کے پاس ملی ہے، اسی کو عمل میں لائیے۔ صدیقہ کائنات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی نماز سے متعلق جب ان سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس میں 8 رکعت تراویح یا تہجد ہے اور 3 رکعت وتر ہے۔ یاد رکھیے گا، تراویح ہو، تہجد ہو، قیام رمضان ہو یا قیام اللیل ہو، سب ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کہیں ثبوت آپ کو نہیں ملے گا کہ رمضان کی راتوں میں آپ نے 2 بار نماز پڑھی ہے، ایک بار عشاء کے بعد تراویح پڑھ لی اور ایک بار تہجد کے وقت میں تہجد پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ایک رات میں ایک نماز کو 2 مرتبہ پڑھنے کی کہیں صراحت آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے وہ حدیث آپ کے سامنے ہے، من سلم علی الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام اللیلہ، جس نے امام کے ساتھ قیام رمضان کیا، تراویح کی نماز پڑھ لی اور امام ختم کیا، آپ نے ختم کر دیا، گویا آپ نے پوری رات عبادت کر لی۔ 1 گھنٹہ امام کے ساتھ نماز پڑھیے، رات بھر کا ثواب لے لیجئے۔ رات بھر نماز پڑھیے اور جماعت آپ نے چھوڑ دیا تو وہ رات بھر ثواب انفرادی پڑھنے کا ملے گا لیکن اجتماعیت کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے
رمضان کی تیاری میں یہ بات آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ جو سال ہمارا گزر گیا، آئندہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں ہم تراویح کی نماز کی پابندی بھی کریں گے، اور بطور خاص جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ واجب کی حیثیت سے میں نہیں کہتا کہ کرنا ہی ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی۔ اس فضیلت کو سامنے رکھیے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو انسان ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ ماہ رمضان میں قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا انسان جو کہے گا ہم گناہگار نہیں ہیں؟ یہ الگ سی بات ہے کہ دوسروں گناہگار ٹھہراتے ہیں اور اپنے آپ کو پاکدامن سمجھتے ہیں۔ ساری غلطیاں دوسروں کے اندر نظر آتی ہیں، اپنے اندر کی خابیاں دکھائی نہیں دیتی ہے، جبکہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، غلطی اور بھول چوک کا مجموعہ انسان ہے، ان سے تو غلطی ہوتی۔ تو غلطیوں کے ازالے کے لیے، گناہوں کی تلافی کے لیے، اس کی معافی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اعمال بتلائے ہیں۔ بطور خاص رمضان کے سلسلے میں بتلایا گیا کہ اگر آپ رمضان میں قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کی خطائیں، آپ کی غلطیاں، آپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ثواب کی نیت سے ایمان کی تجدید کرتے ہوئے، چونکہ 2 ہفتہ پہلے خطبہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ جو انسان اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ اچھا عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے عبادت میں کسی کو شریک بھی نہ گردانے۔ گویا ریا و نموذ سے پاک، دکھاوے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اگر ہم کسی اچھے عمل کو بروئے کار لاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے فائدے آپ کو میسر ہوں گے، خطائیں اور غلطیاں آپ کی دھلی جا سکتی ہے، گناہ آپ کے مٹائے جا سکتے ہیں۔ تو تراویح کی نماز پر خصوصی توجہ دی جائے، عام دنوں میں تہجد پڑھیے، رمضان میں تراویح کی نماز پڑھیے۔ ظاہر سی بات ہے رمضان ایک موسم بہار ہے، عبادات کی طرف انسان کا میلان رجحان ہوتا ہے، عبادت سے روکنے والے شیطان بند بھی ہوتا ہے، اب انسان کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا، اصلی شیطان کھلا رہتا، باقی سارے شیاطین بند کر دیا جاتے۔ حدیث کیا ہے؟ صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیطانوں کو اور سرکش جناتوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اصلی شیطان بند نہیں ہوتا، وہ اللہ سے پہلے ہی مانگ چکا ہے فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں بہکاتا رہوں گا۔ اس کے بند ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ نے اسے مستقل آزاد کر کے رکھا، اس کے چیلے چپاٹے ہیں، اس کے حوارین ہیں، اس کے ارد گرد رہنے والے، اس کے چمچہ گیری کرنے والے افراد ہیں، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں اور جنات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کہا جنات میں سے جو شرکس ہیں اور اسی طرح کے جو شیطانی عمل کرنے والے افراد جناتی ہیں، ان کو بند کر دیا جاتا، البتہ اصلی شیطان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، اسے بند نہیں کیا جاتا۔ معاملہ کیا ہے؟ آپ کو بہکانے کے لیے شیطان ہے جو رمضان میں قید کر دیا گیا۔ اللہ کی جانب سے فیضان کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے،
آپ کے دل کا میلان اللہ کی طرف ہو جاتا، اب راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، عبادت کرنے کی طرف توجہات آپ کے مائل ہوتے ہیں، پھر بھی اگر عبادت نہیں کریں گے اس سے بڑا محروم انسان کون ہو سکتا ہے؟ عبادت سے روکنے والا شیطان کو کنارہ کر دیا گیا۔ عبادت کی طرف مائل کرنے کے لیے بہت ساری فضیلتیں اللہ اس کے رسول کی جانب سے آپ کو سنا دی گئی، اس کے باوجود اگر ہمارا دل اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل قساوت قلبی سے اور سخت دلی سے دوچار ہو چکا ہے۔ کیا فرمایا کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اس میں قیام اللیل کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ رات سے آپ نے نفلی عبادتیں شروع کی، شام کے وقت سے مزاج میں تبدیلی آئی، شعبان کا مہینہ چلا گیا، اب رمضان میں داخل ہو گئے۔ یاد رکھیے گا، جہاں ثواب میں اضافہ ہوتا ہے وہیں گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو رمضان کے مہینے میں گناہوں کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ شام کے شروع ہوتے ہی رمضان شروع ہو گیا، اب جو کچھ کریں گے اس میں ثواب کا کام کیا، اضافہ ہو رہا آپ کے ثواب میں، بڑا چڑھا کے دیا جائے گا، اور اگر گناہ کوئی کام آپ نے کیا ہے تو گناہ کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا، عذاب بھی بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا۔ اس لیے ذہن تیار رکھیے کہ گناہوں سے ہمیں مستقل صاف اور پاک رہنا ہے، اور بطور خاص رمضان کی آمد پر اپنی شرارتوں سے اپنے آپ کو باز رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد رات اللہ نے سونے کی رکھی ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا رمضان کی راتوں کو لوگ جاگ کر گزارتے ہیں، عبادت میں جاگ کر گزارا ایک اچھی چیز ہے۔ آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس فراغت ہے، آپ کے پاس خوشحالی ہے، دن میں بہت سارا کام کاج نہیں کرنا ہے، آپ نے رات میں اللہ کی بندگی کی ہے، سحری کھایا، فجر کی نماز پڑھی، اشراق سے آپ نے تعلق جوڑا، اس کے بعد آرام کر لیا، اچھی چیزیں کر سکتے، کوئی منع نہیں ہے۔ ایک انسان کام کاج کرنے والا ہے اور رات جاگ کے رہے گا، دن میں کام کاج کرنا، پریشانی بھی اس کی ہوگی، لیکن جاگنے کا وہ انداز کہ دو چار ساتھی بیٹھ گئے، گپ شراپا ہو رہا ہے، کیرم بورڈ کھیلا جا رہا ہے، محلے کی سڑکوں اور گلیوں کو گھیر لیا جاتا ہے، باضابطہ اس کا اہتمام اور انتظام ہوتا ہے، چائے کا دور چلتا ہے، رات میں کھانے پینے کا نظم نسق بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی انداز سے رات ہماری گزر جاتی کہ رمضان کی رات گزار دے تاکہ سحری کی سنت سے محروم نہ رہ سکے۔ یاد رکھیے گا یہ ذہنیت غلط ہے، کوئی کام نہیں ہے، آرام سے سو جائیے، دوست احباب کے ساتھ اپنے اوقات کو برباد مت کیجیے، چائے نوشی کے لیے اور کھانے پینے کے لیے اور گرب شرابہ کرنے کے لیے ادھر ادھر کی مجلس سے نہ سجائیے، نہ لگائیے، تراویح کی نماز پڑھیے، کھائیے پیے، سو جائیے۔ ایک احساس آپ کے اندر یہ رہنا ہے کہ رات جو ہی ختم ہوتی ہے، فجر کا وقت شروع ہوگا، اس سے پہلے پہلے سنت کی ادائیگی میں کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیا جائے، یعنی سحری کھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت بہت ہے۔ سحری فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ کوئی آدمی سحری نہیں کھایا اور دن میں روزہ رکھ لیا، اس کے روزے میں کسی قسم کی خامی اور خرابی نہیں رہے گی، ہاں وہ سنت کے خلاف کر لیا، جان بوجھ کے چھوڑا تو، اس لیے آپ نے رات میں تیاری کی ہمیں سحری کھانا ہے، نہیں اٹھ سکے، نیت تو آپ کر چکے تھے، آپ نہیں اٹھ سکے سحری بغیر آپ نے روزہ رکھا، کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن شروع سے سوچ لیا ہم کو سحری کھانا ہی نہیں ہے، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے فرمایا
ہمارے روزہ اور اہل کتاب کے روزہ کے درمیان جو فرق ہے اکلت السحر، یہود و نصارہ کے روزہ میں اور اہل اسلام کے روزہ میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری کھاتے ہیں۔ یہود و نصارہ سحری نہیں کھاتے، مسلمان سحری کھاتے ہیں۔ تو سحری کھانے کی تاکید کی گئی ہے، یہ سنت ہے، ضرور بھی ضرور کھائیے۔ لیکن اگر کسی کی سحری رہ جائے، نہ کھا سکے، پھر وہ روزہ توڑنے اور چھوڑنے کا بہانہ نہ بنائے، ہم سحری نہیں کھا سکے، بغیر سحری کا روزہ کیسے ہوگا؟ یہ بھی مزاج ہمارے سامنے آتا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں، روزہ تو نہیں رکھ سکے، کیوں؟ سحری نہیں کھائے تھے۔ تو سحری کھائے بغیر روزہ ہو جائے گا، جان بوجھ کے سحری نہیں کھائیں گے تو سنت کی خلاف ورزی ہوگی۔ بہت سے لوگ سحری تو کھایا پڑے اہتمام کے ساتھ، یہ سنت ہے، لیکن اس کے بعد فجر کی نماز فرض ہے۔ سحری سنت ہے اور فجر کی نماز فرض ہے، اور جماعت بھی لازم و ضروری ہے۔ سحری آپ نے گھر میں تو کھا لیا، لیکن دن کو روزہ رکھنا ہے، شروعات کرتے ہیں فجر کے چھوڑنے سے۔ بہت سے لوگ گھر میں پڑھ لیتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو سحری کھانے کی توفیق مل گئی، لیکن فجر تک جاگنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ بستر پر لیٹے لیٹے تو کھا لیا پی لیا، اور اس کے بعد وہیں سو لیے۔ اللہ پہ احسان کریں گے کہ سحری تو کھا لیا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فجر کی نماز پڑھنا اور جماعت سے پڑھنا اہل ایمان مردوں کے لیے لازم و ضروری ہے، رمضان ہو کی غیر رمضان۔ چونکہ رمضان میں آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے کہ رمضان میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ شاید ایک مہینہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے نتیجے میں توفیق مل جائے اور سال بھر آپ جماعت سے پڑھ سکیں۔ ایسے بھی بھائی آپ کے پاس ملیں گے جو بڑا اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، لیکن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، یاد رکھیے گا، جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب روزہ رکھیے کہ زکوٰۃ دیجئے کہ عمرہ پہ عمرہ کیجئے یا حج کیجئے یا دیگر اعمال بجا لائیے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اسلامی اسکول میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا، اب جتنا اچھا اچھا کام کرنا ہو باہر کر لیجئے، آپ کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ تو فرض روزے کی شروعات آپ کرنے جا رہے سحری کھا کر، اور چھوڑ رہے ہیں فرض نماز، اس لیے شروعات کیجئے تو فرض نماز بھی پڑھیے، اور اس کے بعد سے جو آپ کا فرض روزہ شروع ہوا وہ شام تک اس کا بطور خاص خیال رکھیے۔ آپ نے سحری کھا لی، فجر کی نماز پڑھ لی، میں نے گزشتہ ہفتہ بتلایا، ایک پروگرام کیجئے کہ آپ کو ماہ رمضان میں کم از کم ایک بار قرآن ختم کرنا ہے۔ تراویح میں قرآن سن لیجئے ایک بار، اور خود سے قرآن پڑھ لیجئے ایک بار۔ تو ہر نماز کے وقت میں ایک چھوٹا سا روٹین تیار کر لیجئے، ہمیں اس نماز میں اتنا وقت ملے گا تو اتنے قرآن کے صفحات ہمیں پڑھنے ہیں۔ فجر میں لمبا ٹائم رہتا ہے، اب پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، نیند کا غلبہ ہے کمی پر آپ سو گئے، ظہر اثر میں، مغرب میں تو عام طور سے موقع نہیں ملتا، مغرب سے پہلے انتظار رہتا ہے افطاری کی تیاری کی، اور مغرب کے بعد انسان السیا آتا ہے، سست ہو جاتا، کچھ دیر کے لیے وہ آرام و سکون کرتا ہے، الا ماشاءاللہ کسی کو توفیق ملنا تو اچھی بات ہے، ورنہ اکثر و بیشتر لوگوں کو مغرب کے بعد توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو آپ نے دن بھر اس طرح پروگرام رکھا، فجر کی نماز جماعت سے آپ نے پڑھی، عورتیں گھر میں نماز پڑھیں گی، کسی مسجد میں اگر اس کا اہتمام ہوتا ہے وہ جانا چاہے آپ اسے روک بھی نہیں سکتے۔ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ بہرحال شروعات آپ کے روزہ کی ہو چکی ہے، روزہ آپ نے رکھا، روزہ کھانے پینے سے اجتناب کرنے کا نام نہیں ہے۔ کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، آپ کا روزہ ہو گیا، اس کا نام تو اپاس ہے۔
روزہ ہے کھانے پینے سے اس لیے اجتناب کرنا کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں منع کیا. وہ چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں ہمارے روزہ میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. زبان کا ہم نے اگر غلط استعمال کیا ہے روزے میں خرابی آتی ہے. آنکھ کا ہم نے غلط استعمال کیا ہے روزے میں خرابی آتی ہے. ہاتھ پیر کا ہم نے غلط استعمال کیا ہے روزے میں خرابی آتی ہے. ذہن و فکر کا غلط استعمال کیا ہے روزے میں ہماری خرابی آتی ہے. روزہ تو رکھا ہے صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہا، لیکن ایسے روزہ دار کے روزے کا کوئی اعتبار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے جس نے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا چھوڑا نہیں، اس کا صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا اللہ کے کوئی اعتبار نہیں. اب غور کر لیجئے، دکانداری کر رہے جھوٹ بکتے ہیں، کسی پر آپ نے ظالمانہ حیثیت سے ہاتھ بھی اٹھا دیا، کسی غلط چیز کی طرف آپ قدم رنجا بھی ہو گئے، چل کے چلے گئے، کسی غلط چیز کو آپ نے دیکھا اور بڑی چاہت سے دیکھا ہے، کسی غیبت سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، صبح شروع کیا روزہ اور ساتھ بھی غیبت بھی شروع ہو رہی ہے. چگلی کرنا، غیبت کرنا، لگائے بجھائی کرنا، الٹی سیدھے حرکتیں کرنا عام دنوں میں منع ہے، گناہ کا کام ہے. رمضان کی اس کی شدت و شناعت بڑھ جاتی ہے، آپ کے روزے میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے کہا گیا روزہ الصوم یعنی الامساک، رک جانے کا نام روزہ ہے. بیہودہ بات بولنے سے رکنے کا نام روزہ ہے. غلط دیکھنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے. غلط قسم کے خیالات پیدا کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھنے کا نام روزہ ہے. کسی پر ہاتھ اٹھانے سے بچنے کا نام روزہ ہے، اور برائی کی جگہ پر جانے سے رکنے کا نام روزہ ہے. اس انداز سے ہم روزہ کی شروعات کرتے ہیں. نماز کا وقت ہے نماز پڑھتے ہیں، کام کا وقت ملا ہم کام کرتے ہیں، باقی اوقات اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں، دعا مناجات میں، تسبیح و تحلیل میں، اللہ کی بزرگی تعریف بیان کرنے میں صرف کرتے ہیں. پھر دیکھیے کہ ہمارے آپ کے روزہ میں کس طرح کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. شام کا وقت آیا، مردوں سے میری گزارش، خواتین سے بھی میری درخواست. شام کا وقت آیا، افطار کی تیاریاں. مرد حضرات سوچتے ہیں کچھ ملے نہ ملے، افطار کے وقت میں ہمارا دسترخوان سجا رہنا چاہیے. بیچاری خواتین عصر سے پہلے سے اس میں لگ جاتی ہیں. کہیں کسی شوہر کی بد مزاجی کا انہیں ڈر لگا رہتا ہے، خدا نہ خواستہ نمک تیز ہو گیا، شربت میں شیرنی اور مٹھاس کم پیدا ہوئی، پھر وہی جھاڑ سننا لگ جائے گا. تو اللہ سے ڈرنا کم ہوتا ہے، شوہر کا اور سسرال والوں کا تانا سننا زیادہ اس کا خطرہ لگا رہتا ہے. بھئی آپ بھی روزہ دار ہیں، وہ بھی روزہ دار ہیں، آپ کو ان کے لیے بھی اسباب پیدا کرنے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی کام کاج میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بڑھا دیا کرتے تھے. کیوں نہیں ہاتھ بڑھاتے آپ؟ ایک کام کو ایک آدمی کرے جتنا ٹائم لگے گا، اسی کام کو دو آدمی کریں آدھا ٹائم میں کام ہو جائے گا. دونوں مل کے کر دیجئے، دونوں کا وقت بچے گا، کچھ ذکر و اذکار بھی کر لیں گے. پھر اس کے بعد افطار کی تیاریاں ہو گئی، سجایا جاتا ہے، اہتمام بڑا زبردست ہوتا ہے. ایک اچھی چیز ہے، اپنی سہولت کے مطابق اہتمام کیجئے، لیکن یہ اہتمام صرف اپنے لیے نہیں. اگر آپ رمضان کے روزے کے ثواب کو دوبالا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے، من فطر صائما، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، کان لہ مثل اجرہ، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. غیر ان ينتقص من اجر شیء، روزہ دار کے روزہ کے ثواب میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں کی جائے گی. اپنا روزہ رکھا،
اس کا ثواب کو مل رہا ہے۔ آپ نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا ہے، اس روزہ دار کو روزہ افطار کرنے کے نتیجے میں، روزہ رکھنے کے نتیجے میں جتنا ثواب ملے گا وہ ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے۔ یہ روزہ تو اگر آپ اپنے لیے اہتمام کرتے ہیں، دوسرے بھائیوں کے لیے بھی اہتمام کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں اہتمام میں دقت ہوتی ہے تو رمضان سے پہلے ان تک پہنچا دیجئے۔ ایک نیا سوچا چلا ہوا ہے، میں اس کی طرف آپ کے ذہن کو مبذول کر دوں۔ رمضان سے پہلے کچھ پیکٹ بانٹنے کا ایک نظم چلا ہوا ہے۔ اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ کچھ نوجوان طبقہ ایک تنظیم بنا لیا، بھائی کچھ افطار کے سامان، سحری کے سامان، کچھ پیسے جات، کچھ پیسے اور غلہ جات تیار کیا، دے دیا، اچھی بات ہے۔ لیکن پتہ چلا یہ تقسیم کرنے والے، بانٹنے والے افراد زکوٰۃ بھی اس میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مسئلہ ہم سے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ اس میں ڈال سکتے ہیں؟ بھائی زکوٰۃ کا پیسہ روزہ دار کیوں کھلائیے گا؟ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ کے وقت میں زکوٰۃ دیجیے۔ افطار کا سامان دے کر اس پر روک جمانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے آپ کو روزہ کا افطار کا سامان فراہم کیا۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی بھائی کے ذہن و دماغ میں اور کسی بہن کے دل و دماغ میں اس قسم کی بات آئی ہو کہ رمضان سے پہلے ہم تقسیم کریں گے، ہمارے دروازے میں بھیڑ لگی رہے گی، ہمارے گھر سے نکلنے والے پیکٹوں کو دیکھا جائے گا اور یہ پتہ چلے گا کہ یہاں سے رمضان سے پہلے افطار کا سامان بڑھ رہا ہے، اور آپ نے اس میں زکوٰۃ کی رقم شامل کی ہے، کہ الٹا گناہ گار نہ ہو جائے۔ پرہیز کیجیے گا ایسی حرکتوں سے۔ ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، آپ ضرور دیجیے۔ تو افطار کرائیے، اس کا ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جتنا روزہ دار کو روزہ کا ثواب ملتا ہے، ان تمام روزہ دار کے افطار کرانے کے نتیجے میں آپ کو ان تمام کے روزے داروں کا ثواب ملے گا۔ روزہ داروں کے ثواب میں کسی قسم کی کمی اور خامی نہیں کی جائے گی۔ تو روزہ افطار کرا دیا، صبح سے لے کے شام تک ایک پروگرام آپ نے بنایا کہ ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ روزہ نام ہے رک جانے کا۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ جب حضرت مریم بھی الزام لوگوں میں لگایا یہ بچہ کہاں سے آگے ان لک ہذا، تو حضرت مریم نے کہا میں نے اللہ کے لیے بات نہیں کرنے کا روزہ رکھ لیا ہے، میں بول نہیں سکتی ہوں۔ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ گویا خاموش رہ جانے کا نام بھی روزہ ہے۔ تو زبان کو غلط چیزوں سے روکیے، روزہ رکھیے آپ۔ کان کو غلط بات کی سننے سے روکیے، روزہ رکھیے آپ۔ آنکھ کو بری حرکتوں کے دیکھنے سے روکیے، روزہ رکھیے آپ۔ دل و دماغ سے غلط قسم کے نظریات اور خیالات پیدا نہ ہونے پائے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، تبھی روزہ رکھ دیں آپ۔ ورنہ روزہ بھی رکھا ہے، افطار کا سامان بھی کر رہے ہیں، افطار کراتے بھی ہیں، سحری بھی کراتے ہیں، اور 10-20 آدمی کے سامنے اس کا پرچار بھی کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اس کی عزت کی دھجیاں بھی اڑاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یقین رہتا ہے کہ اللہ ہمارا بڑا مہربان ہے۔ اللہ مہربان تو گدھا پہلوان۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، ایسی چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ بہرحال تو رمضان کا روزہ رمضان سمجھ کے رکھیے، رمضان رمض۔ جب لوہے کو موڑنا ہوتا ہے اسے آگ پہ تپایا جاتا ہے، نرم ہو گیا، جدھر چاہا موڑ دیا جاتا ہے۔ سونار سونے چاندی کے سامان کو آگ پہ گرم کرتا ہے، اس کا کھاد اور اس میں جعلی سامان جو ہوتا ہے اسے باہر نکال دیا جاتا ہے، خالص سونے کی پہچان اس کے پاس ہو جاتی ہے۔ رمضان کا معنی ہی ہوتا ہے گرم کرنا۔ عبادات کے لیے موسم گرم آپ کے لیے اس معنی کر کے ہے کہ بہت ساری شیطانی حرکتوں سے آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کیا۔ ایک تو عبادتوں کو شوق اور ذوق دے دیا، اور دوسری جانب جو عبادتوں سے روکنے والا عنصر یعنی شیطان تھا اسے بھی بند کرا دیا، اسباب پیدا کرا دیے۔ اب اس کے باوجود ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ نہیں کر پاتے ہیں، تو ہماری نحوست ایک حدیث سنی اور بات ختم ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے کی شروعات میں ہی جنت کے دروازے کھلے، سنتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ جنت میں خاص دروازہ باب الریان، جہاں سے روزہ دار کو بلایا جائے گا۔ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
مغفرت عامہ کا اعلان ہوتا ہے اور بہت سارے جہنمی انسان کو گویا جو جہنم میں جانے کا مستحق ہو گیا اللہ اسے آزادی جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے۔ قرآن حدیث اللہ کے نبی کا فرمان ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ تقوا من النار۔ اے خیر کے کام کرنے والے آگے بڑھو اور اے شر اور برائی کے کام کرنے والے پیچھے ہٹو۔ ہر رات اللہ کے فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں آپ نے روزہ رکھا، خیر کا کام کیا، لیکن اس روزہ کو شر کا ذریعہ نہ بنا دیجیے۔ کیسے بھائی؟ وہ حدیث آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، لگے گا کہ شاید روزہ رکھنے میں کیا خرابی اور کوتاہی ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، دو آدمی میرے سامنے آئے، وہ اٹھائے ہم کو اور ایک پہاڑ کے پاس لے گئے۔ پہاڑ دیکھا بڑا اونچا پہاڑ ہے، کیا اس پر آپ کو چڑھنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں چڑھ نہیں سکتا ہوں۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کو سہارا دیتے ہیں مگر چڑھیے۔ تو دونوں آدمی چاہے فرشتہ ہو چاہے کچھ بھی ہو، خواب میں اللہ کے نبی نے دیکھا، نبی کا خواب بالکل وحی کی طرح سچا ہوتا ہے، اس میں جھول جھمیلا نہیں ہوتا۔ ان دو آدمیوں کے سہارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے۔ دیکھا اس طرف سے کچھ آواز آ رہی ہے، چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے، چلانا شور شرابہ کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا جہنمیوں کے چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی ہے؟ اس کے بعد تھوڑی دور اور مجھے لے آ گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکا دیا گیا اور اس کے جبڑے چیر دیے گئے اور ان کے منہ سے خون ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکا دیا گیا اور جبڑے چیر دیے گئے اور خون بہ رہے، کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان دونوں نے آپ کو جواب دیا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کے وقت میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا اور افطار کر لیا۔ افطار کے وقت کے مکمل ہونے سے پہلے یہ لوگ روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، اس کی سزا یہ ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ نے فرمایا جب میری امت کے لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے وہ خیر اور خوبی پہ رہیں گے۔ اس حدیث میں کہا گیا افطار میں جلدی کر دیں، مراد کیا ہے؟ ابھی وقت نہیں ہوا اور افطار کر لیا۔ کچھ لوگ اپنے گھڑی پہ اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وقت ہو نہ ہو، میرے گھڑی تو پتھر کی لکیر والی بات ہے، ہم افطار کر لیں گے۔ بھائی 1-1.5 منٹ آگے پیچھے ہونے سے کوئی بگڑ نہیں آتا ہے، 5-5 منٹ کا احتیاط مت کیجیے، لیکن جس نے بھی ٹائم متعین کیا ہے وہ آپ جیسے تو انسان ہے، اس سے بھی آگے پیچھے ہونے کا امکان ہے۔ اگر 1-2 منٹ کا وقفہ کر لیا تاکہ پورے طور سے دل جمی پیدا ہو گئی کہ اب سورج ڈوب ہی گیا ہوگا تو آپ نے افطار کیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن نہیں، اب دیا اتنا 5:15 اتنا ہی منٹ میں کریں گے، پوری مجلس کا ادب و احترام کا خیال نہیں رکھیں گے، کوئی غصہ ہوتا ناراض اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ ایمان کی کوئی بہت بڑے کام آپ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر خدا نہ خواستہ روزے میں اس طرح خرابی پیدا ہو گئی تو الٹا لٹکا دیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کا جبڑا چیر دیا جائے گا اور پھر خون ٹپک رہا ہوگا، دنیا والوں کے سامنے آپ کی نمائش ہوگی وہ انسان ہے جو روزہ توڑ دیا کرتے تھے وقت سے پہلے۔ اس لیے اگر 1-2 منٹ ہو جاتا ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین صاحب اذان نہیں ہوئی، ارے اذان نہیں ہوئی، بیچارہ دیکھ رہا اذان کب دینا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے ان چیزوں کو خیال رکھیے اور اپنے عبادتوں کو صحیح بنانے کی کوشش کیجیے۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہے انہیں قضا ادا کرنے کی سہولیات دے دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔